اور بندے کی محبت کی باریکی ماں کو دلیل بنایا. ٹھیک ہے. چند صحابہ اکرام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے کہا ہے اللہ کے نبی ایک جوان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور اس کی ماں نے اس کے اوپر اپنی کمر سے سایہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے تشریف لائے. صحابہ سے کہا اے صحابہ جس طرح یہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اور اپنا سایہ کیا ہوا اس نے، اللہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا اپنے بندے سے محبت کرے گا اور کرتا ہے، تو پھر اللہ کا سایہ رحمت کا بندے میں کیسا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ تمہیں دکھائے گا جب اپنا سایہ وہ اپنے بندوں میں کرے گا. وہ محبت کا سایہ ہے، اللہ کی محبت. عدل نہیں ہے محبت، عدل تو ترازو میں ہوگا، سایہ ترازو میں نہیں ہے، تمہارے اوپر ہے. عدل میں تو نیکیاں تولی جائیں گی، رحمت نہیں تولی جا سکتی. رحمت تو پھیلائی جاتی ہے، سمٹتی نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت کے جو سائے میں آئے گا اس کی شان کیا اللہ نے بتائی. سوا نیزے اعلیٰ سورج بھی اس کے جسم کو کچھ نہیں کر سکتا. اس کا جسم میری رحمت میں محفوظ ہوگا. جس طرح اس عورت نے دھوپ سے اپنے بچے کے جسم کو محفوظ کیا، اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندے کے جسم کی حفاظت کرتا ہے. اس حفاظت کی بنا پر ہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے جسم محفوظ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کہتا میں حفاظت کرتا ہوں. جس کو اللہ پہ ایمان ہوگا وہ جان جائے گا کہ اللہ کے دوستوں کی حفاظت ان کے خود جسم، ان کے ہاتھ پیر، ان کے علم نہیں کرتے، اللہ کی رحمت کرتی ہے. اور جس قبر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہی تو جسم پاک اور سلامتی والے ہوتے ہیں. وہی جسم اللہ انہیں قبروں کی مٹی سے محفوظ کر دیتا اور حکم دیتا ہے مٹی کو کسے کھانا مت. اب جن کے بارے میں تم پڑھ لو گے حدیثوں میں کہ مٹی کو حکم ہے تم اسے مت کھانا، یہ مانتن ہے تیرے حفاظت میں نے دیا ہے. وہ جسم بھی ہم نے پڑھنے ہیں جس کی مٹی بھی ایمانت کی حفاظت کرے. وہ جسم کون سے ہے؟ اور جو مٹی کی ایمانت ہو جائے وہ جسم کون سے ہے؟ ٹھیک ہے. مٹی انہیں اپنی ایمانت سمجھتی ہے اور وہ جسم اللہ تعالیٰ کی ایمانت ہے. مٹی سے اپنی ایمانت نہیں سمجھتی، اللہ کی ایمانت سمجھ کے ان کی حفاظت کرتی ہے. تو جسموں کی بھی تمہیں پتہ چل جائے گا درجات سلامتی کہ کچھ مٹی میں جسم ایسے ہیں جن کو اللہ نے مٹی کو حکم دیا ہے کہ یہ مانتن ہے تو انہیں ان کی عبادت کرنی ہے، اور کچھ جسم ایسے ہیں وہ مٹی کو حکم دیا ہے تم اسے کھا جانا، اس کا نام و نشان مٹا دو. سارے جسم ایک جیسے نہیں ہیں. تو جب حدیثیں پڑھی ہوں گی تو ہم قبر والوں کے پاس جائیں گے نا، کون سا جسم کیسا جسم ہے. کن جسموں کی حفاظت کی ذمہ داری مٹی کو دی اور کن جسموں کے بارے میں مٹی کو حکم دیا ان کے لیے تو عذاب بن جا، اور کن کو حکم دیا ان کے لیے تو جنت کا باغیچہ بن جا. اب قبر کسی کے لیے عذاب بن گئی، کسی کے لیے جنت کا باغیچہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب دونوں حدیثیں ہیں کیا تم ایمان میں کس طرح زیادہ ہوگے جس طرح اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی. ہم رحمت تلاش کرتے ہیں قبروں میں جا کر بھی. ٹھیک ہے.
تم ہر قبر والے میں رحمت نہیں تلاش کرتے، تمہیں کیا تلاش ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، مٹی کھا گئی ہے۔ ارے یہ بھی حدیثیں میں معلوم ہے، مگر یہ مومنوں پہ ہم نہیں لگاتے۔ کیا نہیں لگاتے؟ تو ولیوں پہ کیسے لگا دیں گے؟ جو حدیثیں مومنوں کے لیے نہیں ہیں وہ ہم ولیوں پہ لگا دیں۔ مومن تو ولیوں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ اللہ نے مومن کی قبر کو جنت کا باغیچہ کہا ہے تو ولی کی قبر کو کیا مقام دیا؟ یہ ایک الفاظ سے دوسرے الفاظ کو پہچاننا ہے کہ ایک صف والے سے دوسرے صف والے کی عظمت زیادہ ہے، تو جس کی عظمت زیادہ ہو تو وہاں نام بھی زیادہ ہوگا، وہاں نام بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کس میں منایا جاتا ہے؟ شرع میں نہیں، محبت میں۔ کس میں؟ اور محبت جس کو نبی سے ہوگی زیادہ اس کی ہی نماز قبول ہوگی۔ اب پوچھا جائے صحابہ کرام کو کیا محبت نہیں تھی؟ کہا صحابہ کرام تو پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، ہم تو نام لے کر بھاگ رہے، وہ تو ذات دیکھ کے بھاگتے تھے۔ اگر تم لوگ اس دن ہوتے تو وہی کہتے جو اس وقت کے منافق اور کافر کہتے تھے کہ نبی کے دیوانے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نبی کے دیوانے ہو گئے، انہیں ہوش نہیں ہے، یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، انہیں اپنے گھر بچوں کی پرواہ نہیں ہے، یہ صرف نبی نبی کرتے ہیں۔ تو آج بھی سنیوں پہ وہی فتوے آتے ہیں جو اس وقت آئے تھے۔ وہ تو قرآن میں آیتیں آ گئی تھی۔ کیا آ گئی تھی؟ اب آیتیں تو نہیں تم اپنے دور میں اتار سکتے، مگر مولویوں کے فتوے تو لے سکتے ہو نا۔ وہ بھی تمہیں پھر دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا نبی کے نام سے لٹاؤ؟ کہا اللہ نے کہا ہے اگر محبت کرتے، یہ محبت کرنے والے لٹائیں گے، اسلام پہ چلنے والا اور ہے اور محبت کر کے اسلام والا اور ہے۔ محبت میں اسلام اور ہے، اور صرف کلمہ پڑھ کے اقرار کر کے اسلام اور ہے۔ اگر تم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہو اور نبی کی سے محبت ہی نہیں کرتے تو تم منافق ہو۔ یہ محبت میں لوگ اظہار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دیندار ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل ہے کہ تم کس کی پیدائش منا رہے ہو۔ کہا جس کی وجہ سے اللہ نے تمام پیدائشیں ظاہر کی، تمام احسان ظاہر کیے، تمام انبیاء ظاہر کیے، تمام دعائیں، تمام آیتیں ظاہر کی، تمام تجلیاں، تمام نور، تمام معجزے ظاہر کیے۔ جس کے لیے اس نے سب کچھ ظاہر کیا، اس کے لیے ہم تھوڑی سی محبت اگر ظاہر کر دیتے ہیں تو تمہیں تھوڑی سی محبت ہماری چبھتی ہے۔ اللہ کی محبت نبی سے دیکھ وہ کس طرح ظاہر کر رہا ہے۔ وہ نبی کے نام سے، یعنی کہ جو امت ہے اسے بخش کے ظاہر کر رہا ہے، بخش کے۔ اللہ نے صحابہ کو کہا، کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو، اے میرے صحابہ یاد رکھنا قیامت والے دن جب میری امت کی باری آئے گی تو اللہ 99 رحمتیں لے کر اپنے تخت پر بیٹھ کر میری امت کو بخشے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی ہوئی ہے، کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں کرتا، تو آخرت میں کیسے پکڑ کرے گا؟ جب 99 رحمتیں ہوگی تو میری امت کی پکڑ نہیں ہوگی۔ پکڑ کس کی ہوگی؟ کہا منافق کی، منافق کی پکڑ ہوگی۔ جن کی پکڑ ہی نہیں ہونی ان کو ڈراتے ہیں لوگ، اور جن کی پکڑ ہونی ان کو جنتی بناتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، ڈرا کس کو رہے ہیں؟ جو محبت کر رہا ہے اس کو ڈرا رہے ہیں۔ اور خوشخبریاں کس کو دے رہے ہیں؟ جو محبت نہیں، دین سے جڑا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور منافقوں کو ڈراؤ، نبی کے محبت کرنے والوں کو مت ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ تو منافق کو ڈراؤ، کیوں؟ اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اسے بتاؤ تو نماز پڑھ کے بھی جہنمی ہے، کیوں جہنمی ہے؟ کہ تیرے اندر محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ محبت نہیں، تو محبت کی حدیثیں پڑھانی پڑتی ہیں، کیا پڑھنی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور تم سنت کی حدیثیں پڑھاؤ تو کہیں گے کہاں ہے سنت میلاد منانا، تو تم خود ہی پکڑے جاؤ گے، خود ہی پکڑے جاؤ گے کہ یہ کہیں نہیں ہے۔ سنت میں صرف روزہ ہے، کیا ہے؟ صرف روزہ ہے، اور کوئی خوشی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اور کوئی خوشی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر روزہ ہی رکھو نا، خوشیاں تو محبت میں بانٹی جاتی ہیں، سنت پیروی ہے، بانٹنا نہیں، محبت بانٹنے کو کہتے ہیں، کیا بات؟ کہ جو غیر بھی ہیں ان پہ بھی خوشی کا پتہ چلے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری محبت کی وجہ سے اس خوشی میں شامل ہو کر ایمان والے کی تعریف سن کر ایمان لے آئے، تو یہ اس کی تعریف کا دن ہے، کیا ہے؟ تو ہم قریباً میلاد مناتے ہیں، کیا مناتے ہیں؟ قریباً، ٹھیک ہے؟ اتباعاً کیا ہے اور تعریف کا، جب اتباع کا پتہ ہوگا، تعریف کا پتہ ہوگا، یعنی کہ فضیلت میں ضعیف حدیث بھی تم سنا سکتے ہو، مگر سنت میں ضعیف حدیث قبول نہیں کی جاتی، پیروی میں کیا ہے؟ ہم پیروی تھوڑی کر رہے ہیں نبی کی، ہم تو فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، کیا ہے؟ فضیلتیں بیان، تو میلاد میں فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سنتیں نہیں بیان کرتے، کیوں؟ یہ سنت نہیں ہے، یہ تو فضیلت ہے کہ اللہ نے سب انبیاء اور رسولوں سے جسے زیادہ فضیلت عطا فرمائی وہ رسول ہمیں عطا فرما دیا اور ہمیں ان کا امتی بنا۔ فضیلت ہماری بھی دیکھ، اللہ کہہ رہا ہے تم بھی تمام امتوں سے فضیلت والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور انبیاء سے فضیلت والے۔ یہ فضیلت کی وجہ سے میلاد مناتے ہیں۔ سنت تو کہتی ہے صرف روزہ ہی رکھنا، اور روزے میں فضیلتیں نہیں بیان ہوتی، کیا نہیں ہوتی؟ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں تم بھی اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، کہا فضیلت بھی بیان ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ فضیلت تو پھر سوم سنی لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں نبی کی، ٹھیک ہے؟ کہ ہم میلاد فضیلت والے کا منا رہے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے پیدا ہونے سے زمین اور آسمان میں کیسے جشن منایا گیا؟ کیا وہ جشن سنت ہے؟ جبکہ سنت اس وقت ہے ہی نہیں تھی، اس وقت کوئی اسے رسول نہیں سمجھتا تھا، جس وقت فرشتے درود و سلام پڑھ رہے تھے، اس وقت تو حکم نہیں تھا، قرآن تو بعد میں آیا، بعد میں پتہ چلا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود پڑھا کرو۔ اس وقت تو قرآن نہیں تھا، درود اس وقت بھی تھا۔ جب ہمیں پتہ چل گیا اس وقت بھی درود تھا تو ہم نے اس وقت کی بھی اتباع کر دی۔ تو نے رسالت کے بعد کی اتباع کی، تجھے رسالت کے بعد کا درود پتہ چلا، ہمیں رسالت سے پہلے بھی رسول تھے اس کا بھی خبر دے دی، ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم میلاد بھی منانے لگ گئے اور روزہ بھی رکھنے لگ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ والا ہے تو اس وقت روزہ تو نہیں نبی رکھا، کیا کہا؟ رب حبلی، رب حبلی، یہ بتا دیا کہ میں رسول ہوں، اب تو مان یا نہ مان، کہ کب سے نبی تیرا رسول ہے، کب
اسی دن ہی کہہ رہا ہے رب ہب لی امتی کہ میں پیدا ہی رسول ہوا ہوں، میں پیدا ہی رسول ہوا ہوں۔ جب تجھے اللہ نے ماضی کی بھی خبر دے دی، مستقبل آنے والے وقت تینوں خبریں تیرے پاس ہے تو تینوں پہ ایمان رکھا۔ ٹھیک ہے، اب تو ایک وہی رکھے جب رسول نے اعلان کیا، تو جو پہلی خبریں اللہ کے نبی نے دی ہیں تو اسے جھوٹ کہے۔ ہم انہیں پہلی خبروں کو بھی سچ مانتے ہیں، وہی ہمارے لیے وہی، اور حاضر جو خبریں آئی وہ بھی ہمارے لیے وہی۔ ٹھیک ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نبی جب اعلان کیا اس کے بعد میلاد، کہا نبی نے تو پہلے دن ہی اعلان کیا تھا رب ہب لی امتی، وہ اعلان تمہیں یاد نہیں ہے؟ جو کافروں میں اعلان ہوا وہ یاد ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اعلان ہوا اللہ کی طرف رجوع کر کے اس اعلان کو بھی یاد رکھنا، اور جو لوگوں کو رجوع کروانے کے لیے اعلان کیا کہ لوگ رجوع کرے اللہ کی طرف اور میری طرف، اس اعلان کو بھی یاد رکھنا۔ وہ 40 سال کی عمر میں ہے، اور جو اللہ سے رجوع کر کے اعلان کیا وہ پہلے دن سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں نا ربی ہب لی امتی، اللہ میری امت کو بخشنا۔ وہ اعلان اللہ کی بارگاہ میں ہے، کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ۔ یہ کا اعلان کیا ہے؟ کن میں ہے؟ مخلوق میں، انسان میں۔ جو پہاڑ کی چوٹی پہ اعلان کیا کہ میں رسول ہوں اے لوگوں، ایک جگہ لوگوں میں اعلان کر رہا ہے، اس اعلان کو تو ہر کوئی مانتا ہے، ایک جگہ صرف اللہ کی بارگاہ میں اعلان کر رہا ہے۔ جب اس اعلان کی بھی تجھے خبر آ گئی تو دونوں اعلانوں کو ماننا ہے۔ اللہ نے پہلے اعلان والے نبی کی خوشیاں منائی، بعد والے اعلان والے نبی خود خوشی منا رہے ہیں روزہ رکھ کر۔ ٹھیک ہے، جس وقت دین نہیں اترا اس وقت بھی خوشی نبی کی منائی گئی ہے، تو سمجھ لو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ہر وقت ہی نبی کو جانتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے اور میں اس کا خدا ہوں۔ جب اس نے اعلان نہیں بھی کیا، اب سنت سمجھ کے منائے گا تو تجھے روزہ رکھنا ہے، محبت سمجھ کے منائے گا اللہ کی تو تجھے ہر جگہ اعلان کرنا ہے۔ اس لیے اس کو سنت بھی نہیں کہہ سکتے میلاد کو، نبی کے دور میں بھی نہیں کہہ سکتے میلاد کو۔ اس کو کیا کہو گے؟ بخشش۔ یہ میلاد تمہاری بخشش کی گواہی کی دلیل ہے کہ اللہ کا نبی جب پیدا ہوا تو اپنی امت کی بخشش کا اعلان کر کے پیدا ہوا، اعلان کر کے پیدا ہوا۔ تو کون خوشی منائے گا؟ جو رب ہب لی امتی، جو محمد کا امتی ہوگا۔ مومن تو پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس خوشی کے زمرے میں ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہا اے میرے صحابہ، یہ احد پہاڑ میرا دوست ہے۔ کیوں دوست ہے؟ کہ جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت بھی مجھے یا رسول اللہ کر کے سلام کرتا تھا، یعنی کہ یا رسول اللہ کہنے والا دوست ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ دوست ہو جاتا ہے جب یا رسول اللہ کر کے، ٹھیک ہے، پتھر پہاڑ اللہ کا دوست نبی کے دوست ہو سکتا ہے تو امتی یا رسول اللہ کر کے دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا اس وقت بھی مجھے یہ رسول کہتا تھا اور رسول کر کے مجھ پہ سلام بھیجتا تھا، ٹھیک ہے، جب کوئی مجھے رسول نہیں مانتا تھا۔ ہم اس وقت کے رسول کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں،
جب سب مانتے ہیں رسول تو اس وقت کے نبی کی خوشی میں روزہ رکھ کے میلاد مناؤ، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم میں کچھ لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر روزے کے ہی درود و سلام پڑھتے ہیں، یعنی کہ دونوں خوشیاں سنیوں میں موجود ہیں۔ اگر تو پہلے والی خوشی تلاش کرے جو صرف اللہ جانتا ہے تو وہ خوشی اور طریقے کی ہے، اور جو خوشی تمہیں بتائی کہ میں کس طرح خوشی کرتا ہوں، کہا روزہ رکھ کے، وہ خوشی بھی تم بتا۔ تو ہم میں تو دونوں طریقے کے لوگ ہیں نا، کچھ روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ یا رسول اللہ کی صدائیں دے کے خوشی، یعنی کہ درود و اسلام پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں حدیثیں ڈھونڈنی چاہیے، کیا ڈھونڈیں؟ کہ دونوں ہی نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہی نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ میلاد اس کی